کیا آپ جانتے ہیں ایک صحابی کے گھر میں غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ان کا ننھا سا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی تو آپ خود ان کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم میں ڈوبے ہوئے باپ کو گلے لگایا۔ آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور آپ نے بڑی نرمی سے فرمایا، اللہ تمہارے اس بچے کو جنت میں تمہارے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ سوچئے، دنیا کا سب سے بڑا انسان اپنے امتی کے دکھ کو اپنے دکھ سمجھ رہا ہے۔ یہی ہے ہمارے نبی کی محبت اور رحمت جو آج بھی دلوں کو سہارا دیتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ دوسروں کے غم میں ان کا سہارا بنو۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اتنے بلند تھے کہ دشمن بھی آپ کی امانت داری کے قائل تھے۔ مکہ کے لوگ آپ کو ستاتے، تکلیف دیتے، مگر اپنی امانتیں کس کے پاس رکھتے تھے؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ جب ہجرت کا وقت آیا تو آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ یہ سب امانتیں ان کے اصل مالکوں کو واپس کر دینا۔ سوچئے، جن لوگوں نے آپ کو نکالا، ظلم کیا، انہی کی امانتیں واپس لوٹا دینا۔ یہ ہے ہمارے نبی کا کردار کہ دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف اور دیانتداری میں کمی نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایماندار بننا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ کا ایک خوبصورت نام ہے الرحمن۔ اس کا مطلب ہے بے حد رحم کرنے والا۔ رحمان وہ ہے جو اپنی رحمت صرف نیک لوگوں پر نہیں بلکہ سب پر کرتا ہے۔ دیکھیں، سورج سب پر چمکتا ہے، بارش سب پر برستی ہے، مومن پر بھی، کافر پر بھی۔ یہ ہے اللہ کی صفت رحمانیت۔ الرحمن ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں، وہ سب کو نوازنے والا ہے۔ الرحمن وہ ذات جس کی رحمت سے پوری کائنات قائم ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مجلس میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے سلام کرتے۔ چھوٹے ہوں یا بڑے، امیر ہوں یا غریب، سب کو عزت دیتے، سب کے ساتھ مسکرا کر پیش آتے۔ یہاں تک کہ جب کسی غلام یا یتیم سے ملاقات ہوتی تو آپ اتنی محبت سے بات کرتے کہ وہ سمجھتے شاید رسول اللہ صرف انہی کے ہیں۔ سوچئے، ایک ایسا رہنما جس کے سامنے بادشاہ بھی جھک جاتے تھے، لیکن وہ عام انسانوں کو اتنی عزت دیتے کہ ہر ایک کے دل میں خوشی بھر جاتی۔ یہی ہے اصل عظمت کہ انسان دوسروں کو عزت دے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جزاک اللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دن ایک چھوٹا سا یتیم بچہ آیا۔ اس کے چہرے پر غم، آنکھوں میں آنسو تھے۔ شاید اسے اپنے باپ کی کمی کھا رہی تھی، شاید وہ خود کو تنہا محسوس کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو دیکھا تو دل بھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر اسے اپنی گود میں بٹھایا، اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا اللہ اس کے دل سے سختی دور کر دے گا اور اسے سکون عطا کرے گا۔ سوچئے، ایک یتیم کا دکھ بانٹنا، اس کے آنسو پونچھنا، یہ عمل نہ صرف اس بچے کے دل کو سکون دیتا ہے بلکہ کرنے والے کے دل کو بھی نور سے بھر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا دل ہمیشہ نرم اور پرسکون رہے تو یتیم سے محبت کیجیے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے اور محبت سے پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی گھر میں اونچی آواز تک نہیں کی، یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام کاج میں مدد کرتے اور ہمارے ساتھ وقت گزارتے۔ یہی ہے اصل گریٹنس کہ انسان اپنے گھر والوں کے لیے نرم دل، محبت کرنے والا اور مہربان ہو۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر عمل کیجیے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف کے لوگوں کے پاس اسلام کی دعوت دینے گئے
تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال محبت سے نہیں کیا بلکہ بچوں اور اواشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے پتھروں سے مار مار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ آپ کے جسم مبارک سے خون بہہ رہا تھا اور جوتے خون سے بھر گئے تھے۔ لیکن سوچنے والی بات ہے اس وقت بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا نہیں دی بلکہ ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ جانتے نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے رحمت والے تھے کہ ایک دن ایک عورت اپنے بیمار بچے کو لے کر آئی۔ وہ چاہتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا، پیار کیا اور اس کے لیے دعا کی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو ہمارے لیے باپ سے بھی بڑھ کر مہربان ہیں۔ یہی تو حقیقت ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آخر ہم دن بھر بھوک اور پیاس کیوں برداشت کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ یہ نفس قابو میں کرنے کا نام ہے۔ جب ہم کھانے کی خوشبو کے باوجود نہیں کھاتے، پانی سامنے ہونے کے باوجود نہیں پیتے، تو ہم اپنے دل کو یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کا حکم سب سے بڑھ کر ہے۔ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، تقویٰ پیدا کرتا ہے اور یہ احساس دلاتا ہے کہ دنیاوی خواہشات وقتی ہیں مگر آخرت کی کامیابی ہمیشہ کی ہے۔ یاد رکھیں، روزہ صرف جسم کو بھوکا رکھنے کے لیے نہیں بلکہ دل اور روح کو پاکیزہ بنانے کے لیے ہے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے روزے قبول فرما، ہمیں تقویٰ عطا فرما اور ہمیں اپنی رحمتوں کا حقدار بنا۔ آمین ثم آمین۔